الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ الحمدللہ محرم الحرام کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے اور یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت ساری چیزیں زمانہ ماضی میں گزری ہیں، بہت سارے ایسے واقعات تاریخ کا حصہ بنے جو اس مہینے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں عرف عام میں یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ حضرت امام حسین اور ان کے رفقاء جو کربلا میں شہید ہوئے، شریک ہوئے، ان کی یاد میں جو ہے وہ خاص طور پر اس مہینے کا احترام ہم کرتے ہیں، احترام کیا جاتا ہے۔ ان کی ایصال ثواب کے لیے نذر و نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے، کھانے بنائے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ لیکن محرم الحرام اور بالخصوص یوم عاشورہ، اس کی فضیلت اور اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے رہی۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہ تھے، رمضان کے روزوں سے پہلے عاشورہ کا جو روزہ تھا وہ فرض تھا، لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے، جب آپ نے دیکھا یہودی جو ہے وہ روزہ رکھ رہے ہیں، اور جب ان سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، جس کی وجہ سے ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو جس پر حضور نے فرمایا کہ ہم جو ہے وہ تمہاری بنسبت موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی، حکم ارشاد فرمایا۔ اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ یہ عاشورہ کا جو ایک دن کا روزہ ہے یہ پورے سال کے گناہوں کا، یعنی پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ خیر، یہ بہت ساری فضیلت کی باتیں ہیں، لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو بعض اوقات کچھ ویڈیوز ہماری نظر سے گزرتی ہیں کہ جس کے اندر یوم عاشورہ کے جو اعمال ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں ان پر تنقید بھی ہوتی ہے، یا ان کو جو ہے وہ روکا بھی جاتا ہے یا ترغیب بھی دلائی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک عمل تو ہے روزہ رکھنا، جو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ روزہ رکھا جائے، یہ مسنون اور مستحب ہے۔ اور ایک ہے اہل و عیال پر خرچ کرنا، کہ جو شخص اپنے عیال پر عاشورہ والے دن خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو پورے سال وسعت عطا فرما دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی حدیث موجود ہے، مختلف طرق سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ اس پر ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات سوشل میڈیا پر ہمارے سامنے کچھ کلپس آتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی چونکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے لہذا اس پر عمل نہیں ہو سکتا، یا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، صحیح حدیث پر عمل کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، صرف روزہ رکھ لیں۔ اور پھر الگ طریقے سے اس کو تطبیق دینے کی بھی کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی جب ایک حدیث میں روزے کا آ گیا، ایک حدیث میں جو ہے وہ رزق کو وسیع کرنے کے بارے میں آ گیا، کشادہ کرنے کے بارے میں، خرچ کو بڑھانے کے بارے میں آ گیا، تو لہٰذا جو ہے وہ ان میں کوئی مطابقت نہیں بنتی، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ محرم الحرام کا عاشورہ کا جو روزہ ہے یہ سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح محرم الحرام کے یوم عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کو وسیع کرنا، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورا سال رزق بڑھا دیتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے، یہ بھی حدیثوں سے ہی ثابت ہے، اور باقاعدہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس پر عمل بھی رہا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ روزہ اور یہ جو چیز ہے یہ تو آپس میں تضاد ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ خرچ کو وسیع کرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ دسترخوان کو بڑھا دیا جائے، بلکہ خرچ کو وسیع کرنا مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اخراجات کی مد میں آپ پیسے دیتے ہیں تو اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں، بچے ہیں بچوں پر آپ خرچ کو بڑھا سکتے ہیں، اسی طرح بیوی ہے، ماں ہے، ان پر آپ خرچ کو بڑھا سکتے ہیں، اپنے پیسے ان کو زیادہ دے سکتے ہیں، یا مال دے سکتے ہیں، یا کوئی بھی چیز جس کو آپ خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر تو اس کو بڑھا دیں، یعنی جن لوگوں کے حقوق آپ پر واجب ہیں ان پر خرچ کو بڑھا دینا یہ آپ کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ اب اس میں ضروری نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک شخص نے روزہ رکھا، ضروری تو نہیں ہے گھر میں سارے افراد روزہ رکھیں، تو جس نے روزہ نہیں رکھا ان کو کھلا دیا جائے، تو یہ بھی اس طرح بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت عطا فرمائے گا۔ ہم حدیث پر عمل کرنے سے روکے نہیں، بلکہ حدیث پر عمل کرنے کی ہمیں ترغیب دلانی چاہیے۔ تو پھر بات آتی ہے صحیح اور ضعیف حدیث کی۔ تو ضعیف حدیث تو فضائل اعمال میں حجت ہے۔ ضعیف حدیث ایسا نہیں معاذ اللہ کہ وہ حدیث ہوتی نہیں، جیسے جس انداز سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو ضعیف حدیث ہے، ضعیف ہے، تو بھئی ضعیف جو ہے وہ اپنی سند کے اعتبار سے ہے، لیکن متن کے اعتبار سے وہ ہے حدیث کی، وہ حدیث کوئی موضوع نہیں ہے، کوئی گھڑی بھی نہیں ہوتی،
بلکہ وہ حدیث ہی کہلاتی ہے۔ اب جیسے میں دیکھ رہا تھا کہ دوسرے مکتبہ فکر کے ایک عالم ہیں، مشہور ہیں، تو وہ ابن تیمیہ کا حوالہ دے رہے کہ ابن تیمیہ نے جو ہے وہ اس کو مکروہ لکھا۔ اب ابن تیمیہ نے تو بہت ساری چیزوں کو حرام لکھا ہے، اسے تو امت تسلیم نہیں کرتی۔ ابن تیمیہ جو ہے وہ امام اعظم کو پیروکار بھی نہیں تھا، وہ تقلید کو مانتا ہی نہیں تھا، کسی اور چیز، ہر چیز میں اس نے اختلاف کیا ہے۔ تو اگر اس کی دلیل کو لے کر، اس کے اعتراض کو لے کر ہم اس حدیث پر عمل کو ترک کر دیں، تو آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں مہنگائی کے اندر، اس پریشانی کے عالم میں کہ جب ہر کوئی پریشان ہے، غربت بہت زیادہ ہے، اگر ہم روزہ رکھنا ٹھیک ہے اپنی بات، اس کا ثواب اپنی جگہ، لیکن رزق کو کشادہ کرنے کے لیے اگر لوگ کھانا تقسیم کریں گے، کھانا کھلائیں گے، تو اس سے یقیناً معاشرے کے اندر ایک بہتر فضا پیدا ہوتی ہے۔ جو غریب ہوگا اس کو کھانا ملے گا، کھانا میسر ہوگا۔ جو بھی تنگ دست ہوگا، مثال کے طور پر یہ کوئی ایسا شخص ہے جو بخل سے کام لیتا ہے اور وہ اس روایت پر عمل کرنے کے لیے اور فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اگر اپنے گھر والوں پر خرچ کو بڑھا دے گا، تو یقیناً اس کے جو گھر والے ہیں ان کو مطلب خوشی ہوگی، خوشی میسر ہوگی، ان کے لیے فائدہ ہوگا، آسانی ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں اس طرح کے بلا وجہ کے اعتراضات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اب جیسے میں نے آپ سے کہا، تو مفتی طارق مسعود صاحب کا ہم نے ایک کلپ دیکھا جس میں وہ جو ہے وہ حدیث کو تطبیق دینے کی کوشش تو کر رہے تھے، لیکن وہ اس کو تطبیق دے نہ پائے اور ابن تیمیہ کے قول کا شکار ہو گئے۔ اب ان کو یعنی جو ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، یا جو بالخصوص عوام اہل سنت ہے، تو ان سے میں کہوں گا کہ مفتی طارق مسعود صاحب خود بھی ایک دیوبندی عالم ہے، دیوبند مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے اور بڑے ان کے مشہور عالم دین ہیں، پائے کے عالم ہیں۔ تو میں انہی کے سامنے ان کے دو فتوے رکھتا ہوں، یعنی دارالعلوم دیوبند کا اور بنوری ٹاؤن کا۔ دونوں آن لائن فتوے موجود ہیں، ان کی ویب سائٹس پر موجود ہیں۔ وہ جو ہے وہ کھانا کھلانے کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان کا اپنا قول کیا ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے میرے سامنے جو فتویٰ ہے وہ بنوری ٹاؤن کا ہے، آپ بھی اپنی اسکرین پر اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس فتوے کے جب ہم سوال پر آتے ہیں تو سوال میں آتا ہے کہ یوم عاشور کے روزے اور اس دن یعنی یوم عاشور کے دن اہل و عیال پر خرچ کرنے کا کیا حکم ہے۔ اب روزے کا جو پیراگراف ہے وہ تو اوپر موجود ہے، روزہ رکھنا اس میں کوئی مطلب تردد نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کی تفصیل انہوں نے لکھی۔ دوسرا جو حصہ ہے سوال کا کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ عاشوراء یعنی 10 محرم کے روز اپنے اہل و عیال پر رزق کی وسعت اور فراوانی کی ترغیب وارد ہوئی ہے۔ اور پھر حدیث کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ میں وسعت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ سارے سال اس کے مال میں اور اس کے مال و زر میں وسعت عطا فرمائے گا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا، یعنی جو بزرگان دین ہیں، جو اکابر ہیں، وہ اس روایت پر عمل کر چکے ہیں اور اپنا تجربہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اس حدیث پر عمل کیا تو ہم نے اس کو ایسا ہی پایا کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق میں جو ہے وہ برکت دی ہے۔ اب اسی طرح آگے اس فتوے کے اندر جو اہم چیز ہے کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس طرح کی روایات دیگر صحابہ سے بھی مروی ہیں جو اگرچہ سنداً ضعیف ہیں لیکن مختلف طرق سے مروی ہونے کی وجہ سے فضائل میں قابل استدلال ہے۔ کہ ایک حدیث تو ضعیف ہے لیکن اگر وہی حدیث مختلف طرق سے وارد ہو جائے تو بعض اوقات وہ درجہ حسن کو بھی پہنچ جاتی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ایک راوی کو علامہ ابن جوزی نے ضعیف کہا اور اسی راوی کو صحیح ابن حبان کے جو مصنف ہیں انہوں نے اس کو ثقہ راوی میں شمار کیا، تو صحیح ابن حبان کے مصنف کے نزدیک وہ روایت درجہ حسن کو پہنچے گی۔ تو یہ محدثین کا اختلاف ہوتا ہے حدیثوں کے اندر، لیکن اس پر عمل کو ترک کر دینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ خود جو ہے وہ بنوری ٹاؤن کے فتوے کے اندر یہ موجود ہے کہ مختلف طرق سے مروی ہونے کی وجہ سے فضائل میں یہ حدیث جو ہے وہ قابل استدلال ہے۔ کہتے ہیں اسی وجہ سے اکابرین نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے، یعنی ان کے اپنے فتوے کی روشنی میں یہ جو عمل ہے یہ مستحب ہے۔ نیچے پورے عربی عبارت کا خلاصہ بھی انہوں نے یہاں پر دیا ہوا ہے۔ دوسرا فتویٰ وہ دارالعلوم دیوبند انڈیا کا ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کی تخصیص کے ساتھ دسترخوان وسیع کرنا یعنی غرباء و مساکین یا اعزاء و اقارب کو کھانا کھلانا، جبکہ اس امر کے کرنے میں کسی خلاف شرع عمل کا دخل نہ ہو اور نیت صرف اللہ کی رضا اور حصول ثواب ہو، تو کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟
کیا خاص طور پر محرم کی 10 تاریخ کو دسترخوان وسیع کرنے کی کوئی فضیلت وارد ہوئی ہے؟ اب یہاں پر بھی جو جواب انہوں نے دیا ہے، کہتے ہیں کہ 10ویں محرم کو ثواب کی نیت سے غریبوں مساکین کو یا اعزاء و اقرباء کو کھانا کھلانے کی کوئی فضیلت وارد نہیں ہوئی۔ ہاں، وسعت رزق کی امید سے اپنے اہل و عیال کے لیے دسترخوان وسیع کرنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص وسعت رزق کی امید سے اپنے اہل و عیال کے لیے محرم کی 10ویں تاریخ کو دسترخوان وسیع کرتا ہے تو یہ جائز بلکہ مستحسن و مندوب ہے، یعنی مستحب ہے۔ اسی طرح اب یہ پوری انہوں نے فتویٰ دیا ہے ساری ان چیزوں کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کن کن محدثین نے اس پر کیا کلام کیا ہے، یہ سارا ہے۔ آخر کے اندر یہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس حدیث پر تفصیلی بحث کے ضمن میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے فرمایا کہ وَلَهُ شَوَاهِدٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِّنَ الصَّحَابَہ، یہ جو روایت ہے اس کے حوالے سے بہت سارے شواہد جو ہے وہ اس جماعت صحابہ سے ملتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، ابن عمر کی روایت ہے، بہت ساری روایتیں اس کے اوپر موجود ہیں کہ جس پر آپ بندے کو کرنا چاہیے۔ اور ایک اور چیز آخر میں کہ جو مفتی طارق مسعود صاحب نے سبیل لگانے کے حوالے سے کہا کہ بھئی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تو پیاسے تھے، کہ امام علی مقام جو ہے وہ تو کربلا میں کتنا بھوک کی شدت کے عالم میں تھے اور ہم یہاں کھانا کھا رہے ہیں، ہم یہاں پانی پی رہے ہیں۔ تو دیکھیں کھانا چھوڑ دینا، پانی کو چھوڑ دینا، یہ سوگ کی علامتیں ہیں کہ بندہ جو ہے وہ کھانا پینا سب ترک کر دے اور ایک سوگ کی کیفیت رکھے، یہ جائز بالکل بھی نہیں ہے۔ بلکہ نارمل روٹین جس طرح آپ کی ہوتی ہے آپ اس طرح محرم میں رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کھانا کھائیں، آپ کچھ بھی کھانا چاہتے ہیں، شریعت مطہرہ میں اس کا تو کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح یہ جو کام کرنا ہم کہیں کہ بھئی یہ کھانا پینا چھوڑ دو، یہ تو روافظ کا طریقہ ہے کہ وہ اچھے کھانے بھی نہیں کھائیں گے، اچھا کپڑا بھی نہیں پہنتے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح کوئی خوشی والی بات بھی نہیں کرتے۔ تو یہ روافظ کا طریقہ ہے، اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں رہا۔ ہم جو ہے وہ محرم میں سوگ نہیں مناتے بلکہ ہم امام علی مقام کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کے رفقاء کا ذکر خیر کرتے ہیں، انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہی ہمارا اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ تو سبیلیں لگانا یعنی پانی کی نیاز ہو، شربت تقسیم کرنا، اسی طرح بریانی تقسیم کرنا، یا کوئی بھی نظر و نیاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا، کوئی بھی نیک کام کرنا اور اس نیت سے کرنا کہ ان تمام کا ثواب اللہ تعالیٰ امام علی مقام کو دے گا، تو یقیناً یہ کام مستحسن ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ضرور اجر دے گا۔ اور آخر میں وہ لوگ جو پوری رات نظر و نیاز بناتے ہیں لیکن صبح نماز نہیں پڑھتے، عبادت کا خاص اہتمام نہیں کرتے، تو ان سے بھی یہی پیغام ہے سب سے پہلے نماز کے پابند بنے، عبادت و ریاضت کے ہم پابند بنے۔ امام علی مقام کو ہماری نماز سے بڑی محبت ہے، انہیں ہماری عبادتوں سے بڑی محبت ہے۔ یقیناً ہم نیاز بھی کریں، فرائض اور واجبات جو ہیں انہیں ہم ترک نہ کریں بلکہ ان پر خاص پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔